प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। ये ऐसे 5 लोग हैं जिनकी नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। यानी कि ये 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाना तो दूर की बात है, उनकी नमाज तो उनके सरों के ऊपर से भी नहीं गुजरती। हदीस शरीफ में है, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर जाती है, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, और इस तरह करते हुए वो बुलंदी पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन 5 लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती, यानी उनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों, अगर आप भी नमाज पढ़ते हैं तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उन 5 लोगों की पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं फरमाता। याद रहे, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान शराबी, यानी जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ऐसे शख्स की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। याद रहे, जब तक कोई शराबी इंसान सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उनकी नमाज उनके सर के ऊपर तक भी नहीं जाएगी। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचेगी। प्यारे दोस्तों, किसी ज़माने में एक सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाला शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन जब पैसा उसके पास ज़्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यानी कि वह हर वक्त शराब के नशे में रहने लगा। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों के नीचे उतर रहा था। एक कदम उसका फिसल गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने जब अपने बाप को ख्वाब में देखा तो पूछा कि बाबा जान, आपका क्या हाल है? तो बाप ने कहा, ना पूछ मेरे बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नम में जा गिरा। इसलिए याद रहे दोस्तों, जो शख्स शराब पीता है तो वो इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है और आखिरत में भी उसका इतना बड़ा जलील कर दिया जाएगा कि उसका नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। यानी कि उसकी कोई भी नमाज, कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली बीवी। दोस्तों, दूसरी वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है, यानी वो अपने शौहर से नाराज हो करके रात गुजारे, तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई महीने तक आपस में नाराज रहते हैं और कई बार तो उनकी नाराजगी तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारती है, ऐसी औरत पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरत की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और उसके साथ ही ऐसे शौहर की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। दोस्तों, एक मर्तबा शहर मदीना में एक शख्स गरीबी से तंग आकर
اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور اس کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے شخص تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے یہ میرے نکاح میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا ہے، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا، اس کو تکلیف دینا۔ اے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے گھر سے برکت ایسے ختم ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 3، والدین کو ستانا۔ تیسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے یا ان کو ناراض کرتا ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہو تو ایسے انسان سے اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض رہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس کی نماز کیسے قبول ہوگی اور اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ناراض ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لو، ورنہ آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4، سود خور کی نماز، یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رہے جو انسان صبح و شام سود کے پیسے سے کھاتا ہے، بیاج کے پیسے سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے سے کھاتا ہے ایسے شخص کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود کھانا تو ویسے بھی حرام ہے۔ حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی دوستو ابن ماجہ میں حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ جو طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، ویسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر واقعی میں کسی امام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں، تو ایسے ہی امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو یاد رکھیں 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر کبھی بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ جو طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہیں، ویسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر واقعی میں کسی امام کے اندر کوئی خرابی نہیں، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، دوستو یاد رکھیں 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر کبھی بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، دکھاوے کی نماز۔ پیارے دوستو 5واں انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے
کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا یا پھر وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اچھی طریقے سے وضو نہیں کرتا، اس شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، اس انسان کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، کسی کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھے، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو کر لیں اور اچھی نیت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نماز قبول ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے آپ کے اندر 5 بری عادتوں میں سے کوئی بھی ایک عادت ہے تو آپ آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں اور اپنی عادت میں سدھار کر لیں، ورنہ آپ کی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے گا ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک نماز کو پڑھ کر اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ جانا آپ کی پہلی والی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ یعنی جب آپ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے خوشی کے ساتھ، تو آپ کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں برائی سے بچائے، آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔